بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا۔ مان اکرم راجہ کی آج عمران خان سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں عمران خان سے جب بھی کوئی وکیل یا کوئی لیڈر ملنے جاتا تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی، لیکن اس بار 2 ماہ کے بعد سلیمان اکرم راجہ جب ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تو انہیں یقین نہیں تھا کہ ان سے عمران خان کی ملاقات کروائی جائے گی، لیکن جب ان کا نام لیا گیا تو وہ حیران رہ گئے اور آخری لمحے تک اندر جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ آج میری عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن جب وہ ملاقات کر کے باہر آئے تو انہوں نے اچھی اسپرٹس میں ہے، صحت بڑی اچھی ہے اور خان صاحب نے قومی یونٹی کی بات کی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو پاکستان کو اس وقت عمومی اتحاد کی ضرورت ہے، مودی نے شکست کھائی ہے، ضرور شرارت پہ کنٹرول کرے گا، ہمیں پوری قوم کو اس وقت متحد ہونا ہے، متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو معیشت کی صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں بطور متحد قوم کام کرنا ہے۔ 2 بڑے معاملات ہیں جن کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا ہے۔ جو 2 تہائی اکثریت والی پارٹی ہے، جو اس کا لیڈر ہے، اس کو وہاں رکھ کر آپ کو اتحاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا پیغام ہے ہر مقدر حلقے کے افراد کے لیے۔ یہ روش کے نام لوگ وہ تیار ہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اگر ان کو کوئی باہر رکھتا ہے تو ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ بتائیے گا کوئی تحریک کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ تحریک آپ شروع کر دیں۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ متحد رہیں، جیسا کہ ہندوستان پاکستان سے شکست کھا چکا ہے، جنگ ہار چکا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان اب دوبارہ پاکستان سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے۔ اس بیرسٹر گور صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیے۔ اسٹیٹمنٹ دی تھی، خان صاحب نے مجھے کہا تھا، خان صاحب نے کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور جس انداز سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے اس سے ملک کا مرال بلند ہوا ہے، ہمارا مرال بلند ہوا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ اتحاد رکھو اور یہ کہ الرٹ رہو۔ خان صاحب پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، دعا گو ہے سب کے۔ اس لیے فوج بھی ہماری اور پاکستان بھی ہمارا، اس لیے ہمیں اس گھڑی میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہمیشہ کی طرح اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا، لیکن ان کی دوسری دونوں بہنوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج صبح جب پنجاب حکومت کی طرف سے عمران خان کا پولیگراف ٹیسٹ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے نمائندے مشینیں لے کر اڈیالہ جیل پہنچے تو عمران خان نے کسی قسم کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں کبھی بھی پولیگرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اگر یہ چیز دیکھی جائے تو کہیں نہ کہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات چل نکلی ہے، کیونکہ پہلے یہ کہنا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی ڈیل ہو رہی ہے تو یہ تو ابھی ممکن نہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے برف پگھل رہی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ دوسری طرف نواز شریف وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروائیں کہ وہی بہترین آپشن ہے خان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جنرل عاصم منیر کو یہ باور کروانے کے لیے کہ وہ اگر
نون لیگ کے ساتھ تعاون کریں گے تو ان کو مزید ترقی دی جائے گی۔ آج کی ایک خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے۔